خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کی صف بندی دیکھ رہے تھے۔ سالار اعلیٰ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان میں ایک قابل سالار کی ساری خصوصیات موجود تھیں، لیکن میدان جنگ میں بڑی احتیاط سے قدم اٹھاتے تھے اور خطرہ مول لینے سے کچھ گریز کرتے تھے۔ جنگ یرموک میں انہوں نے سپہ سالاری کے فرائض خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیے تھے۔ یہ جنگ ایسی تھی جس میں خطرے مول لینے ہی تھے۔ دشمن کی اتنی زیادہ طاقت کے مقابلے میں روایتی طریقوں سے جنگ نہیں لڑی جا سکتی تھی۔ سپہ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہوں نے یہ صورتحال خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی تھی۔ خالد نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ وہ تمام سالاروں اور کمانڈروں کو اکٹھا کریں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں صف آرائی اور جنگ کے متعلق کچھ بتانا چاہتے تھے۔ چونکہ وہ سپہ سالار نہیں تھے، اس لیے سالاروں پر ان کا حکم نہیں چل سکتا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب کو بلایا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں بتایا کہ دشمن کی تعداد کو وہ دیکھ رہے ہیں اور اپنی تعداد بھی ان کے سامنے ہے، اس لیے یہ زندگی اور موت کی جنگ ہوگی۔ اس کے بعد خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجاہدین کو اس طرح تقسیم کیا۔ 40,000 تعداد میں کل 10,000 گھوڑ سوار تھے۔ 30,000 پیادوں کو 36 حصوں میں تقسیم کیا۔ ہر حصے میں 800 سے 900 پیادے آئے۔ گھوڑ سواروں کو انہوں نے 200 کے 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک کی کمان قیس بن حبیرہ کو دی، دوسرے کی مسرح بن مسروق کو، اور تیسرے کی کمان عامر بن طفیل کو دی۔ مسلمانوں کے محاذ کی لمبائی 11 میل تھی، یعنی دشمن سے 1 میل کم۔ ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی صف آرائی کی گہرائی تھی ہی نہیں۔ ایک پہلو پر یزید بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اور دوسرے پہلو پر عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستے تھے۔ انہیں 200 کا ایک سوار دستہ بھی دیا گیا تھا۔ انہوں نے سالار شرجیل بن حسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دستوں کو اپنے ساتھ دائیں طرف رکھا۔ ان کے ساتھ سالار اکرمہ بن ابو جہل اور عبد الرحمن بن خالد بھی تھے۔ 4,000 گھوڑ سواروں کو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کمان میں اگلی صفوں میں پیچھے رکھا۔ انہیں ہر اس جگہ پہنچنا تھا جہاں دشمن کا دباؤ زیادہ ہونا تھا، اور ان سواروں نے گھوم پھر کر لڑنا تھا۔ اگلی صف کے پیادوں کو لمبی برچھیاں دی گئیں جو نیزے کہلاتی تھیں۔ ان کی انیاں 3 دھاری اور 4 دھاری تھیں اور بہت تیز۔ ان پیادوں میں تیر انداز خاص طور پر رکھے گئے تھے۔ رومیوں کے حملے کو نیزوں اور تیروں کی بوچھاڑوں سے روکنا تھا۔ اس کے بعد تیغ نے اپنے جوہر دکھانے تھے۔ اس دور کے رواج کے مطابق بہت سے مجاہدین کے بیوی بچے اور بعض کی بہنیں ان کے ساتھ تھیں۔ ان عورتوں اور بچوں کو فوج کے پیچھے رکھا گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے۔ قوم کی بیٹیوں، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں سے کہا، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہے۔ اپنے پاس پتھر جمع کر لو اور خیموں کے ڈنڈے اپنے ہاتھوں میں رکھو۔ اگر کوئی مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے تو اسے پتھر مارو، ڈنڈے اس کے منہ پر مارو۔ بھاگنے والوں کی بیویاں اور بچوں کو ان کے سامنے کھڑا کر دو۔ عورتوں نے اسی وقت خیموں سے ڈنڈے نکال لیے اور پتھر اکٹھے کرنے لگے۔ صف بندی ہو چکی تو ابو عبیدہ، خالد اور دوسرے سالار ایک سرے سے دوسرے سرے تک گئے۔ وہ مجاہدین کا حوصلہ بڑھا رہے تھے۔ وہ ہنستے اور مسکراتے تھے اور کہیں رک جاتے تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند الفاظ کہہ کر ان کے جذبوں کو سہارا دیتے تھے۔ ان کے الفاظ کچھ اس قسم کے تھے کہ اللہ کی طرف سے بڑے سخت امتحان کا وقت آ گیا ہے۔ اللہ کی مدد اسی کو حاصل ہوتی ہے جو اس کی راہ پر ثابت قدم رہتا ہے۔ دنیا میں اور آخرت میں عزت اور تکریم انہیں ملتی ہے جن کے دلوں میں ایمان کی شمع روشن ہوتی ہے، اور وہ کفر کی تیز دھار تلوار کا مقابلہ بے خوف ہو کر کرتے ہیں۔ مورخ طبری نے لکھا ہے کہ یہ سالار ایک دستے کے سامنے سے گزرے تو ایک مجاہد نے کہا، رومی کتنے زیادہ اور ہم کتنے تھوڑے ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑا روک لیا۔ میرے رفیق، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بلند آواز میں کہا، کہو رومی کتنے تھوڑے اور ہم کتنے زیادہ ہیں۔ طاقت تعداد کی نہیں ہوتی،
طاقت اللہ کی مدد سے بنتی ہے۔ تعداد رومیوں کے پاس ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ جس کا ساتھ چھوڑ دے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ سالار اور کمانڈر جب اپنی فوج میں گھوم پھر رہے تھے تو یہ آیت بآواز بلند پڑھتے جاتے تھے۔ کتنی ہی بار چھوٹی چھوٹی جماعتیں اللہ کے چاہنے سے بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آئی ہیں۔ اللہ صبر و استقامت والوں کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ اگست 636 عیسوی کے تیسرے، رجب 15 ہجری کے دوسرے ہفتے کی ایک رات تھی۔ مجاہدین تمام رات عبادت الہی اور تلاوت قرآن میں مصروف رہے۔ اللہ کے سوا کون تھا جو ان کی مدد کو پہنچتا؟ اکثر مجاہدین سورہ انفال کی تلاوت کرتے رہے۔ رومی محاذ بھی شب بھر بیدار رہا۔ وہاں پادریوں نے سپاہیوں کو عبادت اور دعا میں مصروف رکھا۔ دونوں طرف مشعلیں بھی جلتی رہیں اور جگہ جگہ لکڑیوں کے ڈھیر جلتے رہے تاکہ رات کو دشمن حملہ کرنے آئے تو آتا نظر آ جائے۔ دونوں فوجوں پر ہیجان اور کھچاؤ کی کیفیت طاری تھی۔ مسلمانوں کی محاذ سے صبح کی اذان کی آواز اٹھی۔ مجاہدین نے وضو اور زیادہ تر نے تیمم کر کے باجماعت نماز پڑھی اور اپنی جگہوں پر چلے گئے۔ جنگ شروع ہونے والی تھی، جس کا شمار تاریخ کی بہت بڑی جنگوں میں ہوتا ہے۔ سورج افق سے اٹھا تو اس نے زمین پر بڑا ہی ہیبت ناک منظر دیکھا۔ 40,000 کی فوج 1.5 لاکھ نفری کی فوج کے مقابلے میں کھڑی تھی۔ شان تو ہرقل کے لشکر کی تھی، اس کے جھنڈے لہرا رہے تھے اور بہت سی صلیبیں اوپر کو اٹھی ہوئی تھیں۔ اس میں ذرا سے شک کی بھی گنجائش نہیں تھی کہ یہ لشکر اپنے سامنے کھڑی اس چھوٹی سی فوج کو نیست و نابود کر دے گا۔ جرجا رومی فوج کا ایک سالار تھا جو انفرادی مقابلوں میں بہت شہرت رکھتا تھا۔ اپنے سالار اعلیٰ ماہان کے حکم سے وہ آگے بڑھا۔ کیا خالد بن ولید میں اتنی ہمت ہے کہ میری تلوار کے سامنے آ سکے؟ جرجا نے للکار کر کہا، میں ہوں رومیوں کا قاتل۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ للکارتے ہوئے آگے بڑھے، میں ہوں خالد بن ولید۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر رک گئے۔ انہوں نے تلوار نکال لی تھی، لیکن جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ وہ گھوڑے پر سوار آ رہا تھا۔ خالد بن ولید اپنے گھوڑے کو اس کے گھوڑے کے اتنا قریب لے گئے کہ دونوں گھوڑوں کی گردنیں مل گئیں۔ جرجا نے پھر بھی تلوار نہ نکالی۔ تبری، واقدی، ہنری اسمتھ اور ابو یوسف نے یہ واقعہ تفصیل سے لکھا ہے۔ اتنی قریب ہو کر بھی جرجا نے تلوار نہ نکالی۔ ابن ولید، جرجا نے کہا، جھوٹ نہ بولنا کہ جنگجو جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ دھوکہ بھی نہ دینا کہ اعلیٰ نسل کے لوگ دھوکہ نہیں دیا کرتے۔ پوچھ اے دشمن اسلام، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، جنگجو جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا۔ پوچھ کیا پوچھتا ہے؟ کیا میں اسے سچ سمجھوں کہ تیرے رسول کو خدا نے آسمان سے تلوار بھیجی تھی؟ جرجا نے پوچھا، اور یہ تلوار تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے دی تھی، اور جب تیرے ہاتھ میں یہ تلوار ہوتی ہے تو دشمن شکست کھا کر بھاگ جاتا ہے۔ یہ سچ نہیں، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا۔ پھر تو سیف اللہ کیوں کہلاتا ہے؟ جرجا نے پوچھا۔ پھر تو اللہ کی شمشیر کیوں بنا؟ سچ یہ ہے اے دشمن اسلام، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری تیغ زنی کے جوہر دیکھے تو آپ نے بے ساختہ کہا تو اللہ کی تلوار ہے۔ آپ نے مجھے اپنی تلوار انعام کے طور پر دی تھی۔ اب نکال اپنی تلوار اور تو بھی اس کا ذائقہ چکھ لے۔ اگر میں تلوار نہ نکالوں تو پھر کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، تسلیم کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ میں ایسا کہنے سے انکار کر دوں تو تو کیا کرے گا؟ پھر تجھ سے جزیہ مانگوں گا، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور تجھے اپنی حفاظت میں رکھوں گا۔
اگر میں جزیہ دینے سے انکار کر دوں پھر نکال اپنی تلوار۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور پہلا وار کر کہ تجھے افسوس نہ رہے کہ وار کرنے کا تجھے موقع نہیں ملا۔ جرجا کچھ دیر خاموش رہا اور خالد کے منہ کی طرف دیکھتا رہا۔ اگر کوئی آج اسلام قبول کرے تو اس کو کیا درجہ دو گے؟ جرجا نے پوچھا۔ وہی درجہ جو ہر مسلمان کا ہے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اسلام میں کوئی بڑا اور کوئی چھوٹا نہیں، میں تیرے مذہب میں آنا چاہتا ہوں۔ جرجا نے کہا، میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر حیرت کا بڑا گہرا تاثر آ گیا۔ کیا تو اپنے ہوش و حواس میں ہے اے رومی سالار؟ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا۔ ہاں ابن ولید، جرجا نے جواب دیا، مجھے اپنے ساتھ لے چل۔ خالد نے اپنا گھوڑا موڑا۔ جرجا نے اپنا گھوڑا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں کر لیا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں آ گیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے کلمہ پڑھایا اور وہ مسلمانوں کے محاذ میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں نے تکبیر کے نعرے بلند کیے اور رومی لشکر نے بڑے بلند آواز سے جرجا پر لعن طعن کی، لیکن جرجا پر کچھ اثر نہ ہوا۔ بڑی ہی خونریز جنگ شروع ہونے والی تھی اور جرجا اپنے ہی لشکر کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ اگست 636 عیسوی مسلمانوں کے بڑے ہی سخت امتحان کا مہینہ تھا۔ رومیوں کا ایک سالار اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آ گیا تھا۔ مسلمانوں نے خوشی کے نعرے تو بہت لگائے تھے، لیکن انہیں احساس تھا کہ دشمن کے ایک سالار کے ادھر آ جانے سے رومیوں کے اتنے بڑے لشکر میں ذرا سی بھی کمزوری پیدا نہیں ہوگی اور دشمن کے لڑنے کے جذبے میں بھی کوئی فرق نہیں آئے گا۔ مسلمانوں کو اتنے بڑے اور ایسے منظم لشکر کا سامنا پہلی بار ہوا تھا۔ اسلام کے لیے یہ بڑا ہی خطرناک چیلنج تھا جو اسلام کے شہدائیوں نے قبول کر لیا تھا۔ مسلمان ایک خودکش جنگ کے لیے تیار ہو گئے تھے اور یہ پہلا موقع تھا کہ مسلمان عورتیں بھی مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے تیار ہو گئی تھیں۔ انہیں ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو یہ کہا تھا کہ خیموں کے ڈنڈے نکال لیں اور پتھر اکٹھے کر لیں، اور جو مسلمان بھاگ کر پیچھے آئے اس پر پتھر برسائیں اور اس کے منہ پر ڈنڈے ماریں۔ لیکن عورتوں نے اپنے آپ کو جنگ میں کود پڑنے کے لیے بھی تیار کر لیا تھا۔ دونوں فوجوں کی نفری ان کے سامنے تھی۔ وہاں تو ہر مسلمان عورت میں اپنے مردوں جیسا جذبہ تھا، لیکن ان میں چند ایک عورتیں غیر معمولی جذبے والی تھیں۔ ان میں ایک خاتون ہند اور دوسری خولہ بنت ازور خاص طور پر قابل ذکر ہیں۔ ہند کا پہلے ذکر آ چکا ہے، وہ ابو سفیان کی بیوی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں انہوں نے اپنے قبیلے کا حوصلہ بڑھانے کے لیے میدان جنگ میں گیت گائے تھے۔ یہ گیت زرمیہ نہیں تھے اور یہ باقاعدہ جنگی ترانے بھی نہیں تھے۔ ان گیتوں میں اپنے آدمیوں کی مردانگی کو ابھارا گیا تھا اور کچھ اس قسم کے الفاظ تھے کہ تم ہار گئے تو تمہاری بیویاں تمہیں اپنے جسموں کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گی۔ ہند کا چچا اس لڑائی میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا، تو ہند نے مشہور برچھی باز وحشی کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے لیے کہا اور اسے انعام پیش کیا تھا۔ وحشی کی پھینکی ہوئی برچھی کبھی خطا نہیں گئی تھی۔ اس نے میدان جنگ میں حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈھونڈ نکالا اور تاک کر برچھی پھینکی۔ برچھی حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹ میں اتر گئی اور وہ شہید ہو گئے۔ ہند دوڑی گئی اور وحشی سے کہا کہ حمزہ کی لاش کا پیٹ چاک کرو۔ وحشی نے حکم کی تعمیل کی تو ہند نے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر منہ میں ڈالا اور چبا کر پھینک دیا تھا۔ کچھ عرصے بعد ابو سفیان اور ہند نے اسلام قبول کر لیا۔ اب اس عورت کا وہی جوش و خروش اور جذبہ اسلام کی سربلندی کی خاطر لڑی جانے والی جنگوں میں کام آ رہا تھا۔ ان کا بیٹا یزید بن ابی سفیان اسلامی لشکر میں سالار تھا۔ دوسری نامور خاتون خولہ بنت ازور تھیں جو زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ازور کی بہن تھی۔ زرار کا بہت ذکر آ چکا ہے۔ وہ خود زرہ اور قمیص اتار کر لڑا کرتے تھے۔ اس غیر معمولی دلیری کی وجہ سے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں میں
ننگا ہو کر قہر اور غضب سے لڑنے والے کے نام سے مشہور ہو گئے تھے۔ 2 سال پہلے زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معرکے میں رومیوں کی صفوں میں اتنی دور چلے گئے کہ بہت سے رومیوں نے انہیں گھیر لیا اور زندہ پکڑ لیا تھا۔ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رومیوں کے لیے بہت اہم شکار تھے۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومی انہیں چھوڑ دیں گے، اور یہ بھی کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن خولہ انہیں چھوڑا لائیں گی۔ پہلے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ ایک معرکے میں خولہ چہرے پر نقاب اور سرسبز امامہ رکھ کر رومیوں کے صفوں پر ٹوٹ پڑی تھی۔ وہ خالد کے قریب سے گزر کر آگے گئی تھی۔ خالد انہیں اپنا کوئی مجاہد سمجھ رہے تھے۔ انہوں نے آخر انہیں اپنے پاس بلایا تو انہیں پتہ چلا کہ یہ کوئی آدمی نہیں بلکہ عورت ہے اور زرار بن ازور کی بہن ہے۔ یہ اطلاع مل گئی کہ رومی زرار کو قید کر کے فلاں طرف لے جا رہے ہیں۔ رومیوں کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ رافع بن امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 100 سوار دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرار کو چھڑا لانے کو بھیجا تو خولہ بھی پیچھے پیچھے چلی گئی تھی۔ خالد کو ان کے جانے کا علم نہیں تھا۔ جب وہ رافع بن امیرہ کے سواروں سے جا ملے تو رافع نے بھی انہیں روکا تھا، لیکن خولہ نہیں رکی تھی۔ انہوں نے اپنے بھائی کو آزاد کرانے کے لیے رومیوں پر حملہ کیا تو مردوں کو حیران کر دیا تھا۔ اس طرح جان کی بازی لگا کر زرار کو رومیوں سے چھڑا لیا تھا اور اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ ان کے وہ الفاظ جو انہوں نے زرار کو گلے لگا کر کہے تھے تاریخ میں محفوظ ہیں: میرے عزیز بھائی، میرے دل کی تپش دیکھ کس طرح تیرے فراق میں جل رہا ہے۔ اب جب کہ رومی بلند و بالا پہاڑ کی مانند سامنے کھڑے تھے تو ہند اور خولہ اور دوسری تمام مسلمان عورتیں صرف بیویوں اور بہنوں کی حیثیت سے بیٹھی نہیں رہ سکتی تھیں، نہ وہ اپنے فرض کو دعاؤں تک محدود رکھ سکتی تھیں۔ ہند اور خولہ عورتوں کے کیمپ میں مردانہ چال چلتی گھوم پھر رہی تھی۔ وہ عورتوں کو لڑائی کے لیے تیار کر رہی تھی۔ انہوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا کہ بچوں والی عورتیں بچوں کو پیچھے پھینک کر آگے چلی جائیں گی۔ رومی سالار جرجا نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اس کے ساتھ ہی انفرادی مقابلے پھر شروع ہو گئے۔ رومی اپنے سالار جرجا کی کمی کی خفت یوں مٹانے لگے کہ وہ اپنے چنے ہوئے سالار انفرادی مقابلوں کے لیے اتارتے چلے جا رہے تھے۔ عموماً 3-4 مقابلے ہوا کرتے تھے، لیکن مقابلوں کو ختم نہیں ہونے دے رہے تھے۔ ادھر سے کوئی سالار، نائب سالار یا کمانڈر سامنے آ کر رومیوں کو للکارتا تو رومی اپنے کسی نامی گرامی تیغزن یا پہلوان کو آگے کر دیتے۔ تقریباً ہر مقابلے میں رومی مارا گیا یا بھاگ گیا۔ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقابلے کے لیے سامنے آئے۔ میں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ ابو بکر کا بیٹا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں فوجوں کے درمیان گھوڑا ایک چکر میں دوڑاتے ہوئے للکار کر کہا: رومیوں، میری حیثیت کا کوئی سالار آگے بھیجو۔ تاریخ میں اس رومی سالار کا نام نہیں ملتا جو ان کے مقابلے میں آیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑی جلدی کٹ کر گرا۔ کیا اتنے بڑے لشکر میں میرے پائے کا کوئی سالار نہیں؟ عبد الرحمن بن ابی بکر نے رومیوں کو للکارا۔ رومیوں کی صفوں سے کالے رنگ کا ایک گھوڑا نکلا جس کا قد اونچا نہیں تھا۔ سر سے دم تک لمبائی عام گھوڑوں سے زیادہ تھی۔ اس کا چمکتا ہوا جسم گھٹا ہوا اور غیر معمولی طور پر موٹا تازہ تھا۔ گھوڑا دوڑتا تو زمین ہلتی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اپنے سوار کے قابو میں تھا، لیکن اس کی چال اور مستی ایسی تھی جیسے اپنے سوار کے قابو میں نہ ہو۔ اس کا سوار گورے رنگ کا تھا اور اپنے گھوڑے کی طرح فربا جسم کا تھا۔ وہ پہلوان لگتا تھا۔ اے بدقسمت جوان، رومی سالار نے للکار کر کہا، کیا تو روم کے بیٹے ایلمور کی برچھی کے سامنے کچھ دیر اپنے گھوڑے پر بیٹھا نظر آتا رہے گا؟ خدا کی قسم، عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے کو ایل لگا کر کہا، روم والے ابھی وہ برچی نہیں بنا سکے جو ابن ابی بکر کو گھوڑے سے گرا سکے۔
ایلمور کی برچھی کالے گھوڑے کی رفتار سے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ رہی تھی۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ گھوڑے ایک دوسرے کے قریب آئے تو ایلمور نے رکابوں میں کھڑے ہو کر عبد الرحمن کو برچھی ماری، لیکن عبد الرحمن نے اپنے گھوڑے کو ذرا ایک طرف کر دیا اور خود پہلو کی طرف اتنا جھک گئے کہ رومی سالار کی برچھی کا وار خالی گیا۔ عبد الرحمن نے وہیں سے گھوڑا موڑا اور بڑی تیزی سے ایلمور کی طرف پیچھے گئے۔ ایلمور ابھی گھوڑے کو موڑ ہی رہا تھا، عبد الرحمن کی تلوار اس کی اس کلائی پر پڑی جس ہاتھ میں اس نے برچھی پکڑ رکھی تھی۔ ہاتھ صاف کٹ کر بازو سے الگ ہو گیا۔ برچھی اس ہاتھ سمیت جس نے اسے پکڑ رکھا تھا زمین پر جا پڑی۔ یہ زخم معمولی نہیں تھا۔ ایلمور بلبلا اٹھا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا اس کے ارد گرد دوڑ رہا تھا۔ ایلمور نے کٹے ہوئے ہاتھ والا بازو اوپر اٹھایا۔ وہ اس ٹنڈ منڈ بازو سے ابل ابل کر بہتے ہوئے خون کو دیکھ رہا تھا کہ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار اس کے بغل میں اتر گئی۔ ایلمور نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور رخ اپنے لشکر کی طرف کر لیا۔ وہ اپنے لشکر تک نہ پہنچ سکا، راستے میں ہی گر پڑا۔ اس کا کالا گھوڑا اپنے لشکر تک پہنچ گیا۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار پھر رومیوں کو للکارا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیچھے بلا لیا۔ ضروری نہیں تھا کہ عبد الرحمن ہر مقابلہ جیت جاتے۔ یکے بعد دیگرے 6-7 مسلمان سالار انفرادی مقابلوں کے لیے گئے اور ان کے مقابلے میں اترنے والے رومی مارے گئے یا شدید زخمی ہو کر بھاگ گئے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار پھر بغیر کسی اجازت کے آگے چلے گئے اور رومیوں کو للکارا۔ ایک رومی سالار ان کے مقابلے میں آیا اور وہ واپس نہ جا سکا۔ یہ تیسرا رومی سالار تھا جو عبد الرحمن کے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ اس طرح عبد الرحمن نے 3 رومی سالاروں کو مار ڈالا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سختی سے کہا کہ اب وہ آگے نہ جائیں، اب کوئی آگے نہیں جائے گا۔ رومی سالار اعلیٰ ماہان نے حکم دیا اور اپنے ساتھ کے سالاروں سے کہا، اگر یہ مقابلے جاری رہے تو ہمارے پاس کام کا کوئی ایک بھی سالار نہیں رہ جائے گا۔ کیا ہمیں اعتراف نہیں کر لینا چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا سالار یا کوئی اور آدمی نہیں جو دو بدو مقابلے میں مسلمانوں کو شکست دے سکے؟ اگر ہم اپنے سالاروں کو اسی طرح مرواتے چلے گئے تو اپنے لشکر پر اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ بہت برا اثر پڑ رہا ہے، ایک تجربے کار سالار نے کہا۔ میدان میں دیکھیں، صرف ہمارے سالاروں اور کمانڈروں کی لاشیں پڑی ہیں اور مسلمان ہمیں تانے دے رہے ہیں۔ ہم اتنا لشکر کیوں لائے ہیں؟ ان چند ہزار مسلمانوں کو ہم اپنے گھوڑوں کے قدموں تلے کچل دیں گے، ان کی لاشیں پہچانی نہیں جائیں گی۔ ہمیں پورے لشکر سے ایک ہی بار حملہ کر دینا چاہیے، قلب کے ایک سالار نے کہا۔ نہیں، ماہان نے کہا، مسلمانوں سے اتنی بار شکست کھا کر بھی تم مسلمانوں کو نہیں سمجھے۔ مسلمانوں کی نفری جتنی کم ہوتی ہے یہ اتنے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ میں پہلا حملہ ذرا کم نفری سے کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ آدھا دن گزر گیا تھا، سورج سر پر آ گیا تھا۔ اگست کی گرمی اور جس کا عروج شروع ہو چکا تھا، ماہان نے اتنی ہی نفری حملے کے لیے آگے بڑھائی جتنی مسلمانوں کی تھی۔ یہ اس کے اپنے لشکر کی نفری کا چوتھا حصہ تھا، یعنی تقریباً 40,000۔ یہ تمام نفری پیادوں کی تھی۔ جب یہ نفری رومیوں کی دفوں کی تال پر آگے بڑھی تو لگتا تھا جیسے طوفانی سمندر کی موجیں پہلو با پہلو بپھری ہوئی، غراتی ہوئی اپنے ساتھ ہی سب کچھ بہا لے جانے کو آ رہی ہوں۔ اسلام کے پاس بانو کسی مجاہد کی گرجدار للکار بلند ہوئی، آج کا دن تمہارے امتحان کا دن ہے۔ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مسلمانوں کی صفوں سے تکبیر کے نعرے گرجے۔ اگلی صفوں میں جو لمبی برچھیوں والے تھے اور جو تیر انداز تھے وہ تیار ہو گئے۔ ایک ایک تیر کمانوں میں چلایا گیا، برچھیاں تن گئیں۔ ہر مجاہد کی زبان پر اللہ کا نام تھا، بعض کسی نہ کسی آیت کا ورد کر رہے تھے۔ رومی پیادوں کا سیلاب قریب آیا تو اسلام کے نیزہ بازوں نے بڑھ بڑھ کر برچھیوں کے وار شروع کر دیے۔ آگے والے رومی گرتے تھے
تو پیچھے والے انہیں رونتے ہوئے آگے بڑھتے۔ نیزہ بازوں کا کام کچھ تو تیر اندازوں نے آسان کر دیا تھا۔ رومی ابھی برچھیوں کی ضد سے دور ہی تھے کہ ان پر تیر اندازوں نے تیروں کا مہ برسا دیا تھا۔ رومیوں نے تیروں کو ڈھالوں پر لینے کی کوشش کی تھی، پھر بھی کئی رومی تیروں کا شکار ہو گئے۔ اس سے رومیوں کی پیش قدمی کی رفتار سست ہو گئی۔ آگے آئے تو مسلمانوں کی برچھیوں نے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا، لیکن ان رومیوں کا حملہ مسلمانوں کے سارے محاذ پر نہیں بلکہ 11 میل لمبے محاذ کے تھوڑے سے حصے پر تھا۔ اتنے تھوڑے حصے پر اتنی زیادہ نفری کا حملہ روکنا آسان نہیں تھا۔ رومی پیادے بڑے آ رہے تھے، حالانکہ ان کا نقصان خاصا زیادہ ہو رہا تھا۔ مسلمان تیر اندازوں اور نیزہ بازوں نے جب دیکھا کہ رومی سر پر آ گئے ہیں تو انہوں نے تلواریں نکال لیں اور معرکے کی خون ریزی میں اضافہ ہو گیا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دماغ حاضر اور حوصلے قائم رکھے۔ صورتحال ایسی ہو گئی تھی کہ محاذ کے جس حصے پر اتنا زوردار حملہ ہوا تھا اسے کمک سے مزید مضبوط کیا جاتا، لیکن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے بھی زیادہ خطرے مول لینے والے سالار تھے۔ انہوں نے محاذ کے کسی اور حصے کو کمزور کرنا مناسب نہ سمجھا۔ مجاہدین کو معلوم تھا کہ وہ کتنے کچھ ہیں اور ان کے پاس کیا ہے، انہی حالات میں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ جنگ فیصلہ کن ہوگی، چنانچہ انہوں نے کمک اور مدد کی امید دل سے نکال پھینکی تھی۔ مدد کے لیے وہ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ رومی سالار احتیاط سے کام لے رہے ہیں۔ رومی سالار اعلیٰ ماہان دیکھ رہا تھا کہ اس کے حملہ آور پیادے کٹ رہے ہیں اور وہ مقصد پورا ہوتا نظر نہیں آ رہا تھا جس مقصد کے لیے اس نے حملہ کرایا تھا۔ پھر بھی اس نے اپنے حملہ آور پیادوں کو پیادہ یا سوار دستی کی کمک نہ دی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ماہان کو یہ توقع تھی کہ مسلمان اس حملے کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے پورے محاذ کو درہم برہم کر دیں گے، لیکن اس کی یہ توقع پوری نہیں ہو رہی تھی۔ کمک نہ ملنے کا اور اپنے اتنے زیادہ نقصان کا اثر رومی حملہ آور پیادوں پر بہت برا ہوا۔ قریب تھا کہ وہ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے کہ ان کے سالار نے انہیں پیچھے ہٹا لیا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ سورج غروب ہو رہا تھا۔